الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ بر آئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں اسٹیج پر تشریف فرما سیدی مرشدی مولائی اور خانواد خادری چمن کے شہزادگان فخر بارکس حضرت العلامہ مولانا احمد باوزیر صاحب حفظہ اللہ اور دیگر معزز و محترم حاضرین کا استقبال کرتا ہوں. ہم نے ابھی دو پرمغز خطابوں کو سنا اور انہی خطابات کو آگے چلاتے ہوئے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بھی اپنا خطاب آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا. قرآن مجید میں جا بجا حضور کی آمد کا ذکر ہوا، کہیں ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور کہیں پر ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا جبکہ ان کے لیے ان کے نفسوں میں سے اپنے حبیب پاک کو مبعوث فرمایا. کہیں پر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور تشریف لائے ہیں اور ایک واضح کتاب تشریف لائی ہے. کہیں پر فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ فرما رہا ہے اے حبیب جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، سراجم منیرہ بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے کہ یہ دنیا جو گناہوں کی تاریکیوں میں چھپ چکی تھی آپ اس تاریکیوں کو مٹانے والے ہیں. اس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ نے حضور پاک کی آمد کا خوب چرچا کیا، حضور پاک کی اس امت میں تشریف لانے کا خوب ذکر فرمایا اور اس ذکر کی
بلندی کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند کر دیا ہے. اور اس بلندی کا عالم بھی اس طریقے کا ہے, اس بلندی کی کیفیت بھی اس طرح کی ہے. یہ عظمتوں کی بلندی, یہ رفعتوں کی بلندی, یہ آپ کی شان کی بلندی یوں ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے حبیب ہر آن آپ کی شان بلند ہی بلند ہو رہی ہے. کوئی لاکھ کوشش کرے, کوئی کتنی ہی سازش کرے, کوئی کتنے ہی اپنی جیت و جہد کر لے, لیکن وہ آپ کی شان میں کمی نہیں کر سکتا. آپ کی شان میں کوئی کمی تنقیص نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ کی شان کو اللہ نے بلند کر دیا ہے, اور یہ شان ہر آن ہر لمحہ بلند ہونے والی ہے. برادران عزیز, جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اپنے امتیوں سے ہے, مومنین سے ہے, کیسا تعلق ہے. اللہ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ اے لوگوں سنو کہ نبی پاک کی جو ذات گرامی ہے, جو حضور پاک کی جو ذات ہے, وہ مومنین سے خوب قریب ہے, خوب سے خوب قریب ہے. ایک ترجمہ اس کا قریب کا ہوتا ہے, ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مومنین کے پاس خوب سے خوب عظمت والی ہے, کہ جیسے مومنین اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں, مومنین اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں, اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں, دوست احباب سے محبت کرتے ہیں, تو جان لو اللہ سمجھا رہا ہے کہ یہ تمام محبتوں سے بڑھ کر کسی کی محبت ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ تمام خرابتوں سے بڑھ کر کسی کی خرابت ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خرابت ہے. اور یہ تمام تعلقوں سے بڑھ کر کوئی تعلق ہے, تمام نسبتوں سے بڑھ کر کوئی نسبت ہے تو سرور کائنات کی نسبت ہے, اور اس نسبت کو اللہ بیان فرما رہا ہے, اور فرما رہا ہے لوگوں سنو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ تم اپنی جانوں کو زیادہ قریب سمجھتے ہو, جانوں کو زیادہ اہمیت والا سمجھتے ہو. سنو تمہارے پاس تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہمارے حبیب پاک کی محبت ہے. برادران عزیز, اللہ ہم کو تعلق بالرسول کی دعوت بھی دے رہا ہے اور اس کی اہمیت بھی سمجھا رہا ہے. اس طریقے سے اللہ نے حضور پاک کی عظمتوں کا ذکر کیا, اور اس رفعت شان کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ اس حدیث پاک سے بھی ہوتا ہے. یہ حدیث قدسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال بیان کر رہا ہے کہ حضور پاک کا جو ذکر ہے, حضور پاک کی جو رفعت و شان ہے وہ کیسی ہے. اللہ بیان کر رہا ہے اے حبیب اذا ذکرت ذکرت معی کہ اے میرے حبیب سن لیجئے کہ میں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا, جہاں جہاں میری یاد ہوگی, وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا, وہاں وہاں آپ کی یاد ہوگی. اور یہاں اس حدیث پاک کے الفاظ کو تھوڑا غور کریں تو بات اور واضح ہوگی کہ یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے, یہ فعل ماضی ہے, یعنی سابق سے, پہلے سے, آئندہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, مستقبل کی یا حال کی بات اللہ نہیں فرما رہا ہے, بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جہاں سے میرا ذکر شروع ہوا ہے, جہاں سے میری یاد شروع ہوئی ہے, میں نے اپنی یاد کے ساتھ حبیب آپ کی یاد کو جوڑ دیا ہے. کہ آدم نے مجھے یاد کیا, آدم نے میرے نام پاک کو دیکھا تو اس کے ساتھ منسلک محمد رسول اللہ کا نام دیکھا. نوح نے میرے نام کو یاد کیا تو آپ کو یاد کیا. اسی طرح ابراہیم نے یاد کیا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی تذکرہ ہوا. موسیٰ نے یاد کیا, میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی تذکرہ ہوا. کیونکہ جب انبیاء علیہم السلام کے نبوت کی بات آئی, وہاں پر علیین میں, عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا انبیاء سے, اے انبیاء میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں, میں تمہیں مقام و مرتبہ دے رہا ہوں, میں تمہیں پیغام رسالت دے رہا ہوں, لیکن ایک شرط پر دے رہا ہوں کہ میرے حبیب جب کبھی تمہارے پاس آئیں گے تم اپنی نبوت کو چھوڑو گے, میرے حبیب کا چرچا کرو گے. برادران عزیز, تو وہاں سے حضور پاک کا ذکر شروع ہوا, جہاں سے مخلوق کی ابتدا شروع ہوئی, جہاں سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا
وہاں سے حضور پاک کے ذکر کو عام کیا، ہر نبی کو مامور کیا کہ تم اپنے امتیوں کو اس بات کی تعلیم دو، تلقین کرو کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، اور اگر وہ آ جائے تو ان کے کلمے تحت ہم سب کو ان کے ماتحت چلنا ہے، ان کے جھنڈے تحت ہمیں چلنا ہے، ان کے پیروکار ہمیں بننا ہے، ان کے متبع ہمیں بننا ہے۔ لیکن خوش قسمت یہ امت ہے کہ اللہ نے اس امت کو چنا موضوع نبی پاک کی تشریف آوری کے لیے۔ اسی لیے تو مومنین سے خطاب فرما کر اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تحقیق کے ساری امتیں متمنی تھی، منتظر تھی۔ حضرت آدم نے اپنی امت کو تیار کیا، حضرت شیس نے اپنی امت کو تیار کیا، حضرت ادریس نے اپنی امت کو تیار کیا، حضرت ابراہیم نے اپنی امت کو تیار کیا، حضرت اسحاق نے اپنی امت کو تیار کیا۔ ہر نبی نے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو یہی بتایا ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کے انتظار میں ہیں، ہم ان کے انتظار میں ہیں، اور اگر وہ آ جائے تو ہم خوش قسمت ہیں۔ نبیوں نے دعا کی حبیب اے اللہ تو ہماری نبوت لے لے، اپنے حبیب کا امتی ہم کو بنا دے۔ لیکن اللہ نے یہ نصیب کس کے ذمہ رکھا ہے، یہ کس کے نصیب میں یہ خوش قسمتی رکھی ہے؟ تو اس امت کی نصیب میں اللہ نے یہ خوش قسمتی رکھی کہ جس کی تمنا انبیاء نے کی ہے، ساری امتوں نے کی ہے، اور اسی لیے اس امت کو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے امت سنو کہ تم بہترین ہو، تم سب سے اچھے ہو، تم سب سے پیارے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے امت کنتم خیر امت، تم بہترین ہو، سب سے اچھے تم، سب سے پیارے تم۔ رب ذوالجلال ہمیں خطاب کر کر کہہ رہا ہے، کیا بات ہے۔ جب ہم سنتے ہیں اس آیت کو بڑے مسرور ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے کلام مجید میں اس امت کا ذکر فرما رہا ہے، وہ بھی اتنے پیارے انداز میں کہ ساری امتیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب موجود تھی، سب میں کمالات ہے، سب میں اچھائیاں ہیں، سب میں خوبیاں ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بہترین کہا، ہمیں سب سے اچھا کہا، ہمیں سب سے پیارا کہا۔ بات کیا ہے؟ جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں، ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، ہماری کیفیات کو دیکھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ عمریں ان کی بڑی، جسم ان کا بڑا، عبادت ان کی بڑی، علم ان کا بڑا۔ ارے پہاڑ توڑ کر گھر بنا دے وہ امتیں، اتنی بڑی بڑی عمریں والی کہ 400 500 برس کی ان کی عبادتیں ہو جائیں، اتنی لمبی عبادتوں والی امتیں، اور ہم پست خط بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، کم علم بھی ہے، کم عمر بھی ہے، عبادتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، غفلتیں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، اور خوب زیادہ خرابیاں بھی ہیں، اور جو گناہ ان کے پاس ایک ایک کر کے تھے وہ سارے گناہ اس امت میں پائے جا رہے بھی ہیں۔ پھر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین ہو، تم اچھے ہو، تم پیارے ہو، تم اچھے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ہمارا علم نہیں ہے، وجہ ہماری عبادت نہیں ہے، وجہ ہماری جسامت نہیں ہے، وجہ ہماری خوبصورتی نہیں ہے، وجہ ہماری ظاہری اسباب، ہمارا جسم، ہمارا وجود نہیں ہے، وجہ ہے حضور پاک کی نسبت ہے، وجہ حضور پاک کی عظمت ہے، وجہ اس امت میں حضور کی تشریف آوری ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے تم کمزور ہوں گے، ناتواں ہوں گے، کم علم ہوں گے، کم خد ہوں گے، کم عمر ہوں گے، کم عبادت ہوں گے، لیکن سب سے بہترین نسبت والے تم ہو، کیونکہ تمہاری نسبت حضور پاک کی حاصل ہے، تم امتی میرے حبیب کے ہو۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا، ساری امتیں جمع ہوگی، سب سے پہلے جنت میں کسی امت کو بھیجوں گا، تو پروردگار فرماتا ہے میں اپنے حبیب کی امت کو بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برادران عزیز، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا تعارف قرآن دیتا ہے بہتری سے، تو اس کی وجہ حضور پاک کی نسبت ہے،
اور اگر آج بھی بہتر بننا چاہتے ہیں، آج بھی عظمت والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے مقام میں بہت بلند بننا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی ایک ہی ہوگی کہ حضور پاک سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، حضور پاک سے نسبت مضبوط ہو جائے گی، ہماری زندگی حضور پاک کے نقش قدم پر چلنے والی ہو جائے گی، تو پھر ہم اسی بلندی والے ہو جائیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، تو پروردگار عالم نے فرما دیا کہ اے حبیب، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جوڑ دیا ہوں کہ میرا ذکر آپ کے ذکر کے بغیر مکمل ہونے نہیں دوں گا، چاہے کلمہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے قرآن ہو، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے بندے آپ کو بھی یاد کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران عزیز، اب ہم اگر حضور پاک کی عظمتوں کو جانتے ہیں تو ان عظمتوں کے اظہار کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو معجزات عطا فرمائے تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ اس امت میں ثابت ہو، اس امت کو سمجھ میں آئے کہ آپ کی ذات گرامی کیا بلند پایا ذات گرامی ہے۔ اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے ایک بات کہہ دوں، جب ہم خلقت کائنات کو دیکھتے ہیں، نزول قرآن کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے پیدا ہونے کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی جینے کو دیکھتے ہیں، ان کے مرنے کو دیکھتے ہیں، وہاں حشر میں اٹھنے کو دیکھتے ہیں، تو ہر ایک بات کو دیکھیں گے تو بات ایک سمجھ میں آئے گی کہ اس کے پیچھے ایک ہی اصل ہے، ایک ہی قاعدے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ ان کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مرنے کی وجہ کیا ہے؟ خبر میں لٹائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہاں سوال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہاں سے اٹھائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ حشر میں جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جنت و دوزخ کی وجہ کیا ہے؟ تو ان تمام کے پیچھے ایک ہی قاعدہ آپ کو نظر آئے گا، اس کی وجہ ہے اللہ کی معرفت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار۔ دو چیزیں، ایک پروردگار کی معرفت، اس کی عظمت معلوم ہو، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی خالقیت، اس کی ربوبیت معلوم ہو، اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور پاک کا جو مقام پروردگار نے عطا فرمایا، حضور پاک کا مقام جو اللہ کے پاس ہے، وہ معلوم ہو۔ قرآن مجید پڑھیں گے تو یہی چیز ظاہر ہوگی۔ اور جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا تو اللہ نے ہر ایک نبی کو کچھ معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ معجزہ، کرامت یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ اس کے لغوی معنی کو دیکھیں گے، اس کی بنیاد کو دیکھیں گے کہ یہ کس لفظ سے بنا ہے، تو یہ عجزن سے بنا ہے۔ عجزن کا مطلب ہے عاجز آ جانا، عاجز آ جانا، کہ جہاں آدمی سرنڈر کر دے کہ بھئی یہ میرے بس کا نہیں، this is not possible، یہ ہو نہیں سکتا، وہاں اپنی عاجزی کا اظہار کر دے، ایسی چیز کو معجزہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو عاجز کر دے، لوگوں کی عقلوں کو، ان کے جسموں کو، ان کے فکروں کو عاجز کر دے۔ ایسے کام نامے کا نام، ایسے عمل کا نام معجزہ ہے۔ اور ایسا کوئی کارنامہ جب رونما ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ معجزہ عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ معجزہ عطا کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف آ جائے، کہ وہ ایسا کام ہو جاتا ہے جو آدمی کی عقل میں نہ سمائے، اس کی بس سے باہر کا ہو، تو آدمی خود بخود وہاں توجہ دینے لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے۔ تو جب عقلیں وہاں مبذول ہوتی ہیں، توجہ ساری اس طرف آ جاتی ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام مخلوق کی وہ توجہ کو لے کر خالق کائنات سے جوڑ دیتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو اس کی عطا سے ہوا ہے، یہ تو اس کی قدرت سے ہوا ہے، یہ ساری طاقتیں اس کی ہے، اس کی دی ہوئی ہے۔ تو بندہ رب سے جڑ جائے، اس کے لیے معجزوں کا ظہور ہوتا تھا۔ دوسری چیز کہ وہ جو جس کو معجزہ عطا کیا گیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہو کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ ہماری طرح نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، لوگ کہتے ہیں ہماری طرح نہیں،
اللہ نے ان کو خاص مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، یہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں، یہ معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ برادران عزیز، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات آتی ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا کہ چھوڑ دیتے تو اجگر بن جاتا، اژدہا بن جاتا، اٹھا لیتے تو پھر عصا بن جاتا، آپ اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈالتے نکالتے تو روشن ہو جاتا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر مٹی کے پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتے، اگر کوئی برس اور کوڑ کی بیماری والے ہوتے ان کو ہاتھ پھیر دیتے وہ اچھے ہو جاتے، اگر کوئی نابینا ہوتا تو بینا ہو جاتا، کوئی مردہ ہوتا تو زندہ ہو جاتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے معجزات، اسحاق علیہ السلام کے اپنے معجزات، داؤد علیہ السلام کو معجزہ حاصل تھا کہ آپ لوہے کو ایسے موڑ دیتے جیسے نرم چیز ہو، لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خوب معجزہ عطا فرمائے کہ ہوا پر آپ کی قدرت تھی، ہوا پر بیٹھ کے آپ چلتے، جن و انس آپ کے تابعدار ہوتے، پرندوں کی بات آپ سنتے، یہ آپ کے معجزات تھے۔ اور جب حضور پاک کے معجزات کی باری آتی ہے، بات آتی ہے، ذکر آتا ہے تو علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ جتنے معجزات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو دیے گئے تھے الگ الگ، اس سے زیادہ معجزات اللہ نے حضور پاک کو تنہا عطا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف، سرور کائنات کے معجزات تنہا ایک طرف تھے، اتنے زیادہ معجزات تھے۔ اس کے بعد اگر ہم حضور پاک کے انگنت معجزات کا تو شمار نہیں کر سکتے، کچھ معجزات کو سن تو سکتے ہیں تاکہ ہماری ایمانی حرارت اور مضبوط ہو جائے، حضور پاک کی عظمت دل میں اور مضبوط ہو جائے، اور ہمارا تعلق، ہماری نسبت اپنے آقا سے اور مضبوط ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلا معجزہ جو اللہ نے حضور پاک کو عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید یہ صرف ہدایت نہیں، حضور پاک کو عطا کردہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اس کا چیلنج خود قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ جب حضور پاک نے قرآن کے احکام سنائے، قرآن کے آیات کفار کو سنائے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا قول ہے، یہ آپ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، جبکہ سرور کائنات کے لیے خود پروردگار نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارے حبیب کبھی اپنے آپ سے کچھ نہیں فرماتے، ہر چیز اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کو یقین نہ آیا، انہوں نے حضور پاک سے یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ آپ خود کہہ رہے ہیں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کلام کو جھٹلانا چاہتے تھے، اللہ کا کلام بول کر تو جھٹلا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم حضور پاک کی طرف اس کی نسبت کر دیں اور اس کو جھٹلا دیں تاکہ اس کو سننا نہ پڑے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کسی بندے کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام ہے، مخلوق کا کلام ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ چیلنج کر رہا ہے ساری انسانیت کو، ساری انسانیت کو پروردگار کا چیلنج۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو بندے کا کلام سمجھتے ہو، کسی مخلوق کا کلام سمجھتے ہو، تو سارا قرآن نہیں، ایک سورت کی مثال لا کر بتا دو۔ جیسے قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے، تو سورہ کوثر کی طرح تم ایک
سورہ لا کر بتا دو کہ اس کے اندر وہی فصاحت ہو، وہی بلاغت ہو، وہی معانی ہو، وہی بیان ہو، اگر ویسا تم ایک سورہ لا لو تو پھر تمہاری بات سچی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں تو تم جسے اپنا اولیاء مانتے ہو، جسے تم اپنا خدا مانتے ہو، اپنا مددگار تصور کرتے ہو، ان کو بھی لا لو اور قرآن کے مقابل لا کر کھڑا کر دو، نہیں لا سکو گے۔ 114 سورتیں ایک طرف، قرآن کی ایک سورے کا مقابلہ کرتے ہوئے تم عربی آیات نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج قرآن کا ہے، کیونکہ عرب کو ناز تھا، عرب کو اپنی زبان پر ناز تھا۔ کس پر؟ اپنی بلاغت پر، اپنی فصاحت پر، اپنے اشعار پر، اپنے کلمات پر، اپنے تعلیلات پر، اپنے تعبیرات پر، اپنے استعارات پر ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم کیسے بولتے ہیں، دیکھو کیسی ہماری عربی ہے، کیسا ہمارا کلام ہے، کیسے ہمارے اشعار ہے۔ امراء الخیز بھی کہتا تھا کہ میرے اشعار دیکھو۔ تو اللہ نے یہ تمام جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بہت زیادہ اپنے آپ کو بلند پایا عالم سمجھتے تھے، ان سب کو اعلان کر دیا کہ سارا قرآن نہیں، ایک سورہ لا کر بتا دو۔ اور آج 1500 برس ہو گئے ہیں، ایک سورہ نہیں آ سکا، ایک سورہ نہیں آ سکا جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ اس طور پر یہ قرآن معجزہ تھا، اور قرآن مجید جو معجزہ ہے، قرآن کا ہر سورہ معجزہ ہے۔ کسی صورت کے مقابل وہ صورت نہیں لا سکتے، 3 آیات کے مقابل آیت نہیں لا سکتے، ایک حصے کے مقابل حصہ نہیں لا سکتے۔ انہوں نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی، انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ عاجز کرنے والی چیز ہے، اس لیے اس کو معجزہ کہا گیا کہ ساری انسانیت عاجز ہو گئی، سرنڈر ہو گئی کہ بھئی ایسا کلام ہم نہیں لا سکتے۔ بڑے بڑے شعراء سرنڈر ہو گئے کہ ایسا کلام ہم نہیں لا سکتے، اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کلام مت سنو، یہ کلام مت سنو، سنو گے گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ جانتے تھے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور وہ اللہ کا کلام سن لے گا تو اس طرف راغب ہو جائے گا۔ اس لیے کہنے لگے کہ رک جاؤ، مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، یہ کلام کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد اب یہ قرآن کی کیفیت، یہ قرآن مجید کا مقام ہے، اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارا معاملہ کہ اتنی عظیم چیز اللہ نے عطا فرمائی کہ قیامت تک یہ معجزہ برقرار ہے، یہ چیلنج برقرار ہے۔ ہر ایک جو اسلام کو چیلنج کرتا ہے اس کے لیے قرآن کا چیلنج کھلا ہے کہ تم اگر اسلام کو غلط نعوذ باللہ ثابت کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے مقابل کوئی کلام لا کر بتا دو۔ لیکن آج ہم نے وہی کلام کو چھوڑ دیا، آج وہی معجزے کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ معجزہ جس نے عرب پر اپنا ہمارا دبدبہ بنایا ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اور قرآن صرف معجزہ نہیں ہے، قرآن کے اندر ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، ہمارے لیے ہر ایک زاویے سے بھلائی ہے کہ آدمی اگر زندگی کا سلیقہ سیکھنا چاہتا ہے تو قرآن اس کے لیے دستور حیات ہے، اور صرف اسلامی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ دنیاوی اقتصادات کے لحاظ سے، معاشرات کے لحاظ سے، جس لحاظ سے دیکھنا چاہو، سوسائٹی کو بلڈ کرنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، سوسائٹی بلڈ کرنے کا سلیقہ معلوم ہوگا۔ اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہتے ہو، تجارت صحیح کرنا چاہتے ہو، تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، قرآن پڑھو، وہاں پر کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر اپنے آپ کو اعلیٰ علم والا بنانا چاہتے ہو، قرآن پڑھو، وہاں پر علم حاصل ہوگا۔ یعنی جس زاویے سے کمال چاہتے ہو قرآن پڑھو، کمال ملے گا۔ اور ہم نے اسی چیز کو اپنے تاخدان میں رکھ دیا، اپنے تابدان میں رکھ دیا، اور ہم تلاش میں نکل گئے کامیابی کی، تلاش میں نکل گئے بھلائی کی، تلاش میں نکل گئے خیر کی، تلاش میں نکل گئے فائدے کی، جبکہ اللہ فرما رہا ہے ارے ہم نے کلام تمہارے لیے مقرر اتارا ہے، تم پڑھو تو صحیح۔ کامیابی قرآن میں ہے، تمہاری پاک دامنی قرآن میں ہے، تمہاری اچھائی قرآن میں ہے، تمہارا فائدہ قرآن میں ہے، اور جو قرآن سے جڑ جائے گا
انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اسی لیے تو حضور نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کہ میں تمہارے درمیان میں تو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اور میری اہل بیت, میری عطرت. اگر تم ان دونوں کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت. برادران عزیز, تو ایسے عظیم چیز کو ہم نے آج دزدان میں ڈال کر رمضان کے لیے رکھ دیا. قرآن صرف قرات کے لیے نہیں, قرآن زندگی کا سلیقہ, جینے کا طریقہ ہے. اگر حضور پاک کی محبت بھی سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سیکھو. قرآن سکھاتا ہے حضور پاک کی محبت کیسے ہو, حضور پاک کا ادب کیسے ہو, بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہے وہ بھی قرآن سکھاتا ہے. یعنی زندگی کا ہر ایک وجہ, ہر ایک صورت, ہر ایک زاویہ, ہر ایک شعبہ قرآن اس کی رہنمائی فرماتا ہے. تو یہ حضور پاک کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک جاری ہے, جو آج تک غیروں کو عاجز کرتا آ رہا ہے اور جو اس سے جڑ گیا اسے کامیاب کرتا آ رہا ہے. دوسرا معجزہ, اس کا بہت چرچا, بہت شہرہ, صحیح بخاری میں اس کو نقل کیا گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے, حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے, اور دیگر کئی صحابہ کرام نے اس کی روایت فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرمائے, اعلان نبوت کے بعد سب سے بڑے مسائل سے گزرے. ہم جانتے ہیں سیرت کی کتابیں اس سے مملو ہیں اور ہم سیرت کے خطابات سنتے بھی رہے ہیں کہ کیسے مظالم, کیسی تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے, صحابہ کرام نے اٹھائی ہے. اور ان تکالیف کا جب عروج آ گیا, بہت زیادہ تکالیف بڑھ گئی, عام الحزن آ گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. اور قرآن فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سیر ہوا, جنت و دوزخ کو حضور نے دیکھا, پھر لامکہ کا سفر ہوا, خوابہ حسین کی اس منزل پر حضور پاک فائز ہوئے, پھر وہاں سے تحفے تحائف لے کر واپس تشریف لائے, جسے ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں. ہم نے بہت بار اس کو سنا ہے, تفصیل میں جانے کا فی الوقت موقع نہیں. جب واقعہ معراج رونما ہوا تو کفار جو آپ تک اس واقعے تک کبھی ان کو موقع نہ ملا تھا کہ وہ حضور پاک کی شان میں کوئی کلام کر سکے, کیونکہ حضور پاک کی سیرت پاک اتنی پاک, آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ, آپ کا کردار اتنا بلند تھا کہ وہ چاہ کر بھی آپ کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, مخالفت کرتے تھے, اسلام کو نہیں مانتے تھے, کلمہ توحید کو چھوڑتے تھے, لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھاتے تھے. سارے جھگڑے ہوتے تھے تو فیصلے حضور کے پاس کراتے تھے. یعنی حضور پاک کی ذات پر بھروسہ تھا, بات کے قریب نہیں آ رہے تھے, لیکن ذات کو مانتے تھے کہ یہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتے, کبھی سچائی سے ہٹ کر, حق سے ہٹ کر آپ نے کبھی نہیں فرمایا. آپ ہمیشہ امانت دار رہے, آپ ہمیشہ اچھے اور سچے فیصلے فرمائے. لیکن جب معراج کا واقعہ سنے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جو 100 میل کا سفر ہے, کئی ہفتے جس کے لیے لگ جاتے ہیں, رات کے ایک حصے میں کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ سمجھنے لگے کہ نہیں, یہ تو ممکن نہیں. آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج سوال کریں گے یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ,
ولید، امیہ بن خلف، یہ سارے جمع ہو گئے کہ اب ان کے خلاف ہمیں بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اب ان کے خلاف ہم کچھ نہ کچھ کاروائی کریں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو نعوذ باللہ یہ سچے نہیں ہیں نعوذ باللہ۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ اس کے اندر بھی کیا کمال ہے۔ برادران عزیز، تو ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا جا کر اور پوچھنے لگا، اے ابو بکر تم نے سنا ہے تمہارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی حضور پاک سے ملاقات نہیں کیے تھے، واقعہ معراج کے تفصیلات سے وہ واقف نہیں ہوئے تھے، حضور پاک سے سماعت نہیں فرمائی تھی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، تمہیں کہہ دو ابو جہل کیا فرما رہے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کو گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے ابو بکر؟ ارے جس سفر کے لیے ہم کئی ہفتے سواری پر جاتے ہیں، یہ رات کے ایک حصے میں کیسے طے کر لیے؟ تم جس کی صداقت کا دم بھر رہے تھے آج کہو کیا کہتے ہو؟ اور قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق پر، قربان جائیں ان کے یقین پر، قربان جائیں ان کے ایمان پر، قربان جائیں ان کی حضور پاک سے نسبت و محبت پر، کہ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ابو جہل میں نے اپنے آقا سے ابھی سنا تو نہیں ہے، لیکن اگر تو جیسے کہہ رہا ہے میرے حبیب ویسے ہی فرما رہے ہیں تو سن، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ جب میں نے حضور پاک کو سنا ہے، اگر میرے آقا اس بات کو فرما رہے ہیں تو سن لو وہ سچ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کے اس جواب پر ابو جہل ساکت ہو گیا، شجدر ہو گیا، خاموش ہو گیا، کہ اسے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ایسا جواب ملے گا، اسے معلوم نہیں تھا وہ صدیق اکبر ہے۔ اب یہ خبر حضور پاک تک پہنچی، سرور کائنات کے چہرے پر تبسم آ گیا حضرت ابوبکر صدیق کے اس واقعے کو سن کر، اس انداز کو سن کر، اور تب تک آپ صرف ابو بکر تھے، آپ تب تک صرف حضرت ابو بکر کہلائے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر حضور پاک نے پوچھا، اے ابو بکر کیا چیز تم کو اس بات پر ابھاری کہ تم نے ابو جہل کو ایسا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کو خدا آپ کے کہنے پر مانا، قرآن کو قرآن آپ کے کہنے پر مانا، جنت کو مانا تو آپ کے کہنے پر، دوزخ کو جانا تو آپ کے کہنے پر، حشر پر یقین لایا تو آپ کے کہنے پر، ارے سارا ہمارا وجود ہے تو آپ کے کہنے پر ہے۔ جب آپ خدا کو خدا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے دیکھا ہم نے مانا، آپ نے دیکھا ہم نے مانا۔ جب آپ نے فرما دیا تو ابو بکر کو اس کی تصدیق کرنی ہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، واحد مکہ مدنی۔ برادران عزیز، جب یہ بات حضرت صدیق اکبر نے اس پیارے انداز میں حضور کے سامنے رکھی تو تبھی جبرائیل امی حاضر ہوئے اور آ کر حضور پر سلام بھیجا اور کہا کہ اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے یا رسول اللہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے آج سے ابو بکر کا لقب صدیق رکھا ہے۔ تو یہ لقب جو صدیق کا ملا ہے وہ اللہ کے بارگاہ سے ملا ہے، معراج کی تصدیق پر ملا ہے۔ تو معراج کو ماننے والے صدیق اکبر کے غلام ہیں اور معراج کا انکار کرنے والے وہ ابو جہل کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ برادران عزیز، اس کے بعد ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی، ابھی بات سمجھانی باقی تھی، ابھی کچھ سوال آنے باقی تھے۔ تو اہل مکہ جمع ہوئے کہ نہیں یہ موقع کو جانے نہیں دیں گے اور کچھ سوال کریں گے کہ بھائی جب وہ مسجد اقصی سے واپس ہو رہے تھے تو راستے کو دیکھا بھی ہوگا، مسجد کے دروازے کو بھی دیکھا ہوگا، اس کے چبوترے کو بھی دیکھا ہوگا، اس کے انداز کو بھی دیکھا ہوگا، راستے میں آنے جانے والوں کو بھی دیکھا ہوگا، تو چلو اس بارے میں پوچھتے ہیں، کہیں پر یہاں پر گرفت آ جائے گی، یہاں پر کچھ سوال ہو جائے۔ یہ سرور کائنات ہے،
سید الانبیاء ہے، جن کو اللہ نے نبی فرمایا، جو غیب دان نبی ہے، غیب کی خبریں دیتے ہیں. اب ان سے یہ دنیاوی باتیں پوچھنے آ رہے تھے. حضور پاک نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو کسی نے پوچھا کہ بتائیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور پاک اپنی ظاہری حیات میں اس سے پہلے کبھی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں گئے، بیت المقدس تک نہیں گئے، مسجد اقصیٰ تک نہیں گئے. تو انہوں نے سوال کیا بتائیے مسجد اقصیٰ کیسی ہے. وہ جاتے تھے تجارت کے لیے، ان کو معلوم تھا وہاں کے حالات کیسے ہیں، بڑی مشہور جگہ تھی مسجد اقصیٰ. تو وہاں پر جب حضور پاک سے پوچھا گیا تو حضور پاک نے سارا مسجد اقصیٰ کا خاکہ ان کے سامنے پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ سنے خاموش ہو گئے. کسی نے کہا کہ نہیں، کہ ایک اور سوال کیا جائے کہ ہمارے قافلے ہیں، ہمارے قافلے ہیں جو عرب کے راستے میں اسی راستے سے یعنی مسجد اقصیٰ سے ادھر کو آ رہے ہیں، عرب کو آ رہے ہیں، وہ بھی تو دیکھے ہوں گے. حضور پاک نے کہا ہاں وہ بھی میں نے دیکھے ہیں. ایک نے پوچھا بتائیے پہلا قافلہ کہاں ہے، کب آئے گا. حضور پاک نے کہا کہ تمہارا پہلا قافلہ صبح میں آئے گا اس وقت پر، دوسرا قافلہ زوال کے قریب آئے گا، اور تیسرا قافلہ غروب آفتاب سے پہلے آئے گا. اب یہاں پر حضور پاک نے فرما دیا. ادھر مسلمان بھی تھوڑے پریشان ہو گئے کہ اتنے پریسائز، اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی دقت اور اتنی پابندی کے ساتھ حضور نے اوقات بھی بتا دیے ہیں. اگر آگے پیچھے ہو جائے گا تو کیا ہوگا. آج کفار بھی سارے جمع ہو گئے کہ آج فیصلے کی گھڑی ہے. اتنی باریکی سے تو کوئی بتا نہیں سکتے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، کیا کریں. اب ادھر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، ادھر کفار بھی بیٹھے ہیں. اب صبح کا وقت قریب آیا. حضور پاک نے جو وقت بتایا تھا پہلے قافلے کا قریب آیا، تو ادھر وقت ہوا صبح کا، ادھر پہلا قافلہ آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلا قافلہ آیا. جو اہل اسلام صحابہ کرام تھے خوش ہو گئے، چہرے پر تبسم ہے کہ حضور پاک نے جو فرمایا سچ ہو گیا. دوسرا قافلہ آنے کا وقت قریب ہوا، زوال کے بعد کا وقت ہے. جیسے حضور پاک نے وقت بتایا دوسرا قافلہ بھی آ گیا. دو قافلے حضور پاک نے جیسے فرمائے ویسے ہی آ گئے. اب تیسرے قافلہ فائنل بالکل فیصلے والا قافلہ ہے کہ اگر یہ صحیح وقت پر آ جائے گا تو پھر بات سچی ہو جائے گی. صحابہ کرام کا پرچم بلند ہوگا، سرور کائنات کی عظمت کے چرچے عام ہوں گے، اور کفار وہ بالکل خسارے میں پڑ جائیں گے، وہ بالکل رسوا اور خسارے میں آ جائیں گے. تو اس پر اب سارے منتظر ہیں. اور ادھر ہوتا کیا ہے کہ وہ تیسرے قافلے والوں کا جو اونٹ تھا وہ بھاگ گیا. اونٹ ان کے پاس کا بٹک گیا، بھاگ گیا. اونٹ کی تلاش میں نکلے، اونٹ کی تلاش میں وہ چلے گئے. وقت گزر رہا ہے، ادھر صحابہ کرام پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گئے، کفار بھی جا کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ گئے، اور سورج قریب ہے کہ ڈوب جائے، قریب آ گیا ڈوبنے کے. صحابہ کرام پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دور دور تک قافلے کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور وقت ہے کہ قریب آ گیا ہے. اب کیا ہوگا، کیا جواب دیں گے، اب ہماری حضور پاک کی بات کا کیا ہوگا. صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، اور جس کے دل ابھی مضبوط نہیں ہوئے تھے ان کے دل بھی شکوک و شبہات سے بھر گئے ہیں، کیا ہوگا. لیکن حضور پاک ہے کہ مطمئن ہے، اطمینان میں ہے، جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے رب ذوالجلال کے حکم سے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سورج ڈوبنے کے قریب چلا گیا، قافلے کے کوئی آثار نہیں. ادھر کفار کی ہمتیں، چہرے پہ مسکراہٹیں بڑھنے لگی. ابو جہل بھی آگے آ رہا ہے، ابو لہب بھی آگے آ رہا ہے. جو چہروں پر رسوائی چھا چکی تھی اب وہ آگے آ رہے ہیں کہ قافلہ نہیں آنے والا ہے. نعوذ باللہ حضور کی بات غلط ہونے والی ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہو. اب وہاں سورج غروب کے قریب چلا گیا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ سورج کے جو غروب کا وقت ہوتا ہے 5, 10 منٹ 15 منٹ میں سورج ڈوب جاتا ہے. اب یہ کہنے لگے کہ اب ڈوبے گا، اب ڈوبے گا، اب ڈوبے گا. 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا.
1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، سورج ڈوبتا نہیں ہے، وہیں کا وہیں ٹھہرا ہے، سورج ڈوب نہیں رہا ہے۔ سورج بتا رہا ہے کہ یہ سورج تبھی ڈوبے گا جب میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ قافلہ آئے گا، جب تک اس کا حکم نہ ہو سورج ڈوب نہیں سکتا۔ اور رب ذوالجلال نے حکم دے دیا، اے سورج جب تک میرے حبیب کی بات پوری نہ ہو، قافلہ نہ آ جائے، تجھے ڈوبنے کی اجازت نہیں۔ 1 پہر پورا گزر گیا، سورج اپنی جگہ وہیں اٹل کھڑا رہا، اور جب قافلہ آیا لوگوں نے کہا قافلہ آیا، صحابہ کرام نے کہا سورج اب ڈوبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فائز مقامتی۔ برادران عزیز، یہ ہے معجزہ کہ سارے عاجز آ گئے، معراج کے سفر کو ماننا پڑا، مسجد اقصیٰ کے جانے کو ماننا پڑا۔ جب مسجد اقصیٰ کا جانا ثابت ہوا تو پھر آسمانوں کا جانا بھی ثابت ہوا، لامکہ کا سفر بھی ثابت ہوا، خوابہ حسین کی منزل بھی ثابت ہوئی، وہاں سے تحفے لانا بھی ثابت ہوا، اور اللہ کے دیدار کا مشرف ہونا وہ بھی ثابت ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد جب ہم معراج کی اس بات کو سنتے ہیں اور آج غیر اس سے سبق لے رہے ہیں، اس سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھا کہ رات کے چھوٹے حصے میں اتنا بڑا سفر بھی طے ہو سکتا ہے، میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو سکتا ہے، کسی کے لیے ممکن نہ تھا، حضور پاک نے کر کر بتا دیا کہ یہ ممکن ہے، اور آج اسی کا صدقہ ہے کہ ہم میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں، چاہے وہ ایروپلین ہو، چاہے وہ راکٹ ہو۔ یہ کہاں سے اشارہ ملا؟ معراج سے سبق انہوں نے لیا، وہ سیکھے، ہم نہیں سیکھے، وہ سیکھ لیے، غیر ہو کر سیکھے، تجربہ کیا، محنت کی، وہ رفتار تو لا نہ سکے جو اللہ نے دی تھی، لیکن کچھ رفتار تو پا گئے، کچھ آگے تو بڑھ گئے، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ کرۂ زمین کے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے، اس زمین کے باہر چاند کو صرف دیکھتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ چاند کے آگے بھی جایا جا سکتا ہے۔ حضور پاک نے جا کر بتایا کہ اس دنیا سے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے، اس رفتار سپیڈ آف لائٹ سے جائیں گے تو پھر اس دنیا کے باہر بھی نکلیں گے، ٹائم زون کے باہر بھی نکلیں گے، ایٹماسفیئر سے آگے بھی نکل جائیں گے، آئنوسفیئر کے آگے بھی نکل جائیں گے، کہ تمام سطوحات کو نکل کر تم دنیا کے باہر بھی جا کر سفر کر سکتے ہو۔ کس نے سمجھایا؟ حضور پاک نے سمجھایا، وہ سیکھے، ہم نہیں سیکھے۔ برادران عزیز، یہ ساری چیزیں واقع معراج سے ان کو حاصل ہوئی، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے معراج میں تحفہ دیا، کم سے کم اس کو تو اختیار کر لو۔ 50 نمازیں ہم کو اللہ نے دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے 45 نمازیں کم کرا دی، اور آخر میں 5 بچی، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہ 5 بھی کم کرا دیجئے، امت نہیں پڑھ پائے گی، مشکلوں میں آ جائے گی۔ حضور پاک نے کہا نہیں موسیٰ، اب مجھے اللہ کے سامنے جانے پر شرم آتی ہے، اور مجھے اپنی امت پر بھروسہ ہے کہ میری امت مجھے رسوا نہیں کرے گی۔ اللہ نے جو 5 رکھی ہے وہ 5 پڑھ کر یہ ثابت کرے گی کہ اللہ نے تحفہ دیا ہے، ہم اس کے قابل تھے، ہم اس کے قابل تھے، لیکن کیا آج ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے کہ تم واقع معراج کی بات کرتے ہو، حضور کے معجزات کی بات کرتے ہو، وہیں پر اللہ نے تمہیں اتنا بڑا انعام دیا، اللہ کا تحفہ ہے تمہارے لیے، اور جو معراج میں حضور تشریف لے گئے وہی معراج کو اللہ نے تمہیں نماز میں عطا فرمایا کہ بندے کا عروج ملتا ہے تو نماز میں ملتا ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین فرمایا، لیکن ہم نمازوں کو چھوڑے ہوئے۔ یہ ہمارا سوال اپنے آپ سے ہونا چاہیے، کیا ہم صحیح راستے پر مضبوطی سے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ حضور کی غلامی کا دم جھبر رہے ہیں، واقعتاً ہم اس کے حقدار بھی ہیں کہ نہیں؟ ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا ہے، کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آج کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہر ایک دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کے عیبوں کو بتائے، دوسرے کی طرف انگلی اٹھائے،
تو اکثر بڑے بزرگ کہتے تھے میاں جب تم کسی ایک کی طرف انگلی اٹھاؤ تو 3 انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کرتی ہے، کسی ایک کی طرف عیب جوئی کرو تو 3 انگلیاں تمہارے عیبوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تمہارے اندر بھی عیب ہے۔ اور شاعر بڑا خوب کہتا ہے کہ نہ تھی اپنے حال کی خبر، نہ تھی اپنے حال کی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں میں عیب و ہنر، رہے ڈھونڈتے اوروں میں عیب و ہنر، جو پڑی اپنے آپ پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کی ابتدا اپنے آپ سے ہو، اپنے قلب سے ہو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائیے، آپ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے چلنے والے صحیح ہو جائیں گے۔ برادران عزیز، یہ دوسرا معجزہ جس کی بہت اہمیت ہے، نماز کے حوالے سے، تحقیقات کے حوالے سے، حضور پاک کے عظمت و مقام کے ظہور کے حوالے سے بہت بڑا معجزہ واقعہ معراج ہے۔ اس کے بعد ایک اور معجزہ جس کے تصور نہ تھا، جس کا امکان آج بھی ممکن نہیں، جس کا ہونا آج بھی ممکن نہیں ہے، ایسا معجزہ حضور پاک نے کر کر بتایا اہل عرب کی ہدایت کے لیے، اہل عرب کی رہنمائی کے لیے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی مشرکین مکہ نے حضور پاک سے سوال کیا۔ اس کی تفصیل آپ کو الشفا جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معرکۃ الآراء تصنیف ہے اس میں مل جائے گی، کہ لوگوں نے حضور پاک سے پوچھا کہ اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر کوئی معجزہ بتائیے، پھر کوئی معجزہ بتائیے، ایسا کوئی کام کر کر دکھائیے کہ ہماری عقلیں وہاں پر چونک جائیں۔ حضور پاک نے کہا کہ اچھا چلو جمع ہو جاؤ، سرور کائنات سید الانبیاء جس کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جمع ہو جاؤ۔ سارے عرب کے جو قریش کے قبیلوں کے سردار تھے، لوگ تھے، جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد مولا کائنات روایت میں فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر نگاہ ڈالی، چاند چمک رہا تھا، روشن تھا۔ حضور پاک نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 حصے ہو گئے، چاند کے 2 حصے ہو گئے، جس کو قرآن کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہے، چاند شق ہونے والا ہے۔ قرآن اس معجزے کا بیان فرماتا ہے، اور جب حضور پاک نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا تو چھوٹی موٹی لکیر نہیں تھی کہ تھوڑا سا ہٹا اور مل گیا، ایسے نہیں، بلکہ چاند کے 2 حصے ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کثیر تعداد صحابہ کرام کی روایت کرتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اب پہاڑ تھا، کوہ ہرا ہمارے سامنے تھا، تو چاند ایک پہاڑ کے اوپر، تو ایک پہاڑ، ایک ٹکڑا پہاڑ کے بالکل نیچے، بیچ میں پہاڑ واضح دکھ رہا تھا۔ اتنا دور حضور پاک نے چاند کو کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا دور کر کر کہا اب کہو کیا کہتے ہو۔ لیکن جن کے عقلوں پر پردے پڑے ہوں، جن کے دلوں پر تالے لگے ہو، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر ثبت کر دی ہو، انہوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ کہہ دیا، یعنی آنکھوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اور جن کے دل میں ایمان تھا، ایمان اور مضبوط ہو گیا، ان کا یقین اور مضبوط ہو گیا کہ ہم سرور کائنات کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں، ہمارے آقا سچے ہیں، ہمارے نبی سچے ہیں، ہمارا پروردگار سچا ہے۔ یہ 360 بت کی پرستش کرتے ہیں، یہ غلط ہے، وحدہ لا شریک کی ذات سچی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے دلوں میں ایمان اور مضبوط، اور جن کے دلوں پر تالے تھے آج بھی ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں،
حضور پاک کے کمالات کو دیکھتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ برادران عزیز، صرف چاند کو دو ٹکڑے نہیں کیا گیا بلکہ اس کو پھر حضور پاک کے حکم سے ملا بھی دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جادو ہوگا، کیا کریں، چلو جادو عرب پہ ہوگا نا۔ لوگوں نے کہا کہ جو باہر سے مسافر آئیں گے ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی چاند کے دو ٹکڑے دیکھے۔ اب کوئی سفر کرتا ہوا ایران سے آ رہا ہے، روم سے آ رہا ہے، ہندوستان سے آ رہا ہے، چین سے آ رہا ہے، وہ قافلوں سے پوچھنے لگے اس تاریخ کو کیا تم نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھے، ہاں ہم نے دیکھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سننا تھا کہ سارے خاموش ہو گئے کہ ہم جو جادو کہہ رہے تھے وہ جادو نہیں ہے، وہ حضور پاک کا کمال ہے، وہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے جو حضور کے حکم پر اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی مثال ہندوستان کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے راجہ رتن ہندی رضی اللہ عنہ، جو ہندوستان کے راجہ تھے۔ پنجاب کے طرف آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ انہوں نے بھی چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے، چاند کے دو حصے ہوتے ہوئے دیکھے۔ تو جب عرب کا قافلہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ چاند کے فلاں دن دو ٹکڑے ہو گئے تھے، میری عقل قبول نہ کری، کیا بات ہے؟ تو عرب کے قافلے والوں نے کہا، مسلمان بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے، وہ نبی آخر الزماں ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی خالقیت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو راجہ رتن ہندی یہاں سے سفر کر کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پر جا کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا اور آ کر ہندوستان کے سب سے پہلے مسلمان بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران عزیز، تو شق قمر سے کئیوں کے دلوں میں ایمان داخل ہوا، ہاں جن کے دل ایمان سے خالی تھے اللہ نے کہہ دیا بل رانا خلو علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں تو پھر ان کو ایمان کی دولت نہیں ملی۔ اسی طرح وقت الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ کثیر ہو گیا، لیکن کچھ معجزات اور ہیں کہ جس کو سننا اور جس کے سننے سے ایمان کو تازہ کرنا ضروری ہے، تو وہ آپ کے سامنے عرض کر کر رخصت ہو جاؤں۔ برادران عزیز، ایک اور معجزہ ہم نے جانا، قرآن کا معجزہ ہم نے جانا، معراج کا معجزہ ہم نے جانا، سورج کے رکنے کا معجزہ ہم نے جانا، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ۔ اب ایک معجزہ طبرانی میں اس کو روایت کیا، امام طحاوی نے روایت کیا، حضرت سلمہ بن امیس رضی اللہ عنہ، سلمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے زانوں پر آرام فرما رہے تھے۔ مولا علی مشکل کشا حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ حضور پاک کا انداز محبت تو دیکھیے مولا علی سے کہ آپ نے حکم کرا کہ علی تم اپنے زانوں بچھا کر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے زانوں پر رکھ کر اپنا سر رکھ کر آرام کروں گا۔ سر انور مولا کائنات کے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں، سرور کائنات آرام فرما رہے ہیں، یہ منظر کو صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، اور حضرت سلمہ فرماتی ہے کہ حضور پاک پر شاید وحی کا نزول شروع ہوا، اللہ نے آیات نازل کرنا شروع کیے، اور مولا کائنات نماز نہیں پڑھے تھے اور ادھر عصر کا وقت جا رہا تھا۔ مولا کائنات دیکھ رہے تھے کہ سورج غروب ہونے کی طرف ہے، لیکن مولا کائنات یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میرے آقا کی آنکھیں لگی ہوئی ہے، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، اور مولا کائنات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علی کی نماز ہے اور یہ نبی کا آرام ہے، زیادہ اہم کیا ہے؟ مولا اپنے دل کو سمجھاتے ہیں علی تیری 100 نمازیں نبی کے آرام پر قربان ہے، تو ویسے ہی بیٹھے رہے، نبی کے آرام میں خلل نہ پڑنے پائے، علی ویسے ہی بیٹھے رہے ہیں۔ اب سورج ڈوب رہا ہے لیکن مومن کی بے چینی دیکھیے، نماز کی طرف بھی ہے، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، اور مولا کائنات کون ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وعید مکہ نبی۔ برادران عزیز،
آپ حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوں گی اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، سب سے پہلے ابھی نماز فرض نہ ہوئی تھی، کیونکہ مولائے کائنات حضور کی زیر پرورش تھے، حضور پاک مولائے کائنات کو پالتے تھے، آپ کے گھر میں رہتے تھے، صبح شام آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو سب سے پہلے نماز پڑھنے والے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی نماز فرض نہ ہوئی تھی، حضور پاک نماز پڑھتے تو ان کے پیچھے ایک صاحبزادے، ایک کم سن لڑکے ہوتے جو حضور جیسے جیسے نماز پڑھتے ویسے ویسے یہ بھی کرتے تھے۔ اب ایسے نمازی کی نماز قضا ہو رہی ہے، مولا علی کی نماز جو آج تک قضا نہیں ہوئی تھی، اب قریب تھا کہ قضا ہو جائے تو اس کا رنج آپ محسوس کر رہے تھے۔ سورج ڈوب گیا، مولا کائنات یہ سمجھ گئے کہ چلو میری نماز چلی گئی کوئی بات نہیں، لیکن میرے حبیب کے آرام میں خلل تو نہیں آیا نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں اور ایسی نمازیں میرے آقا کے آرام پہ قربان ہیں۔ مولا علی اپنے آپ کو اطمینان دلا چکے تھے، لیکن حضور پاک جب آنکھ کھولے، سرور کائنات سب جانتے ہیں، اور حضور پاک کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کی آنکھ دل نہیں سوتا، آپ کا قلب اتھر کبھی آرام نہیں کرتا۔ اگر میرے آقا کی آنکھیں بند ہیں تب بھی ہمارے آقا ہم کو دیکھتے ہیں، میرے آقا اگر پلٹے ہوئے ہیں پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے میرے آقا دیکھتے ہیں، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ میرے حبیب کو دکھاتا ہے۔ اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے سلام پڑھتے ہیں ہمارے آقا وہاں سنتے ہیں، جب ہم یہاں سے پکارتے ہیں ہمارے آقا وہاں سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا کے لیے یہ جسم کے نواحے کو اللہ نے نہیں رکھا، ہمارے آقا کے لیے اللہ نے زمین کو چھوٹا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران عزیز، اب سرور کائنات نیند سے بیدار ہوئے، مولائے کائنات کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور پوچھا علی کیا بات ہے؟ سب جانتے ہیں لیکن اب علی سے سننا ہے، بولو علی کیا ہوا؟ مولا علی نگاہوں کو جھکائے ہوئے کچھ نہیں کہا، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں، سبحان اللہ، ان کو بھی معلوم ہے، صحابہ کرام کا یقین تھا کہ حضور سب جانتے ہیں، اس لیے جب کبھی حضور ان سے پوچھتے کہتے اللہ و رسولہ عالم، ہم کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں، ہم کیا بتا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برادران عزیز، جب مولا کائنات نے کوئی جواب نہ دیا تو کہا عصر کی نماز پڑھی تھی؟ حضور پوچھتے ہیں علی تم نے عصر کی نماز پڑھی کہ نہیں؟ مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھی تھی۔ پھر کیا کیا؟ میری خاطر اپنی نماز گوا دی؟ سوال سنیے، کتنا پیارا انداز ہے حضور پاک کا، قربان جائیں اس محبت پر، سرور کائنات کی اس محبت پر قربان جائیں۔ کہتے ہیں کہ تم میری خاطر علی تم نے نماز کو چھوڑ دیا، اور اب اللہ کی طرف توجہ حضور پاک کی ہے، اور عرض کرتے ہیں پروردگار علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ کیا پیارا جملہ فرمایا، اطاعت تو رسول پاک کی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے فرمایا کہ علی اللہ آپ کی اطاعت میں تھا اور میری اطاعت میں تھا، اور ہماری اطاعت کی خاطر اس نے اپنی نماز گوا دی ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سورج کو لوٹا دیجئے اور علی میرا نماز پڑھ لے، میرے علی کی نماز قضا نہ ہو، میرا علی نماز پڑھے گا۔ اس پر حضور پاک نے ادھر دعا فرمائی اور اشارہ کیا، سورج لوٹتا ہوا آیا۔ حضرت اسماء فرماتی ہے خدا کی قسم ہم نے دیکھ لیا تھا کہ سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا چھا چکا تھا، ادھر حضور نے حکم دیا، وہ اندھیرا چھٹنے لگا، سورج پھر طلوع ہونے لگا۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو پھر حضور نے کہا علی جاؤ نماز پڑھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واحد مکہ مدینہ۔ لوگوں نے حضور کے اختیار کو جانا نہیں، حضور کی عظمت و مقام کو پہچانا نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سرور کائنات ہے، یہ محبوب خدا ہے، سید المرسلین ہے، حضور پاک ہے سب کے۔ برادران عزیز، اسی لیے حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میرا مقام یہ ہے کہ میں تمام بنو آدم کا سردار ہوں،
تم مجھے جانتے نہیں ہو، اگر مجھے پہچان لوگے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ برادران عزیز، اس کو کہا جاتا ہے رد شمس، کہ حضور کے حکم سے سورج لوٹ آیا۔ سورج آج کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی ٹیکنالوجی میں یہ طاقت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ کسی سائنٹسٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ سورج کو لوٹا دے؟ نہیں، وہ طاقت حضور پاک کے پاس ہے، وہ اختیار حضور پاک کے پاس ہے، اور یہ اختیار رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران عزیز، ایسے ہی آپ دیکھیں گے یہ بڑے معجزات ہیں تو کہیں پر بڑے ہی ہلکے انداز میں پیارے پیارے معجزات بھی ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اس کی روایت کر رہے ہیں، اور جتنی ہم نے باتیں سنی ساری معتبر کتب سے سنی ہے، صحاح ستہ سے سنی ہے، تاکہ کسی کو اعتراض بھی نہ ہو، پڑھنے والا سننے والا جا کر پڑھ سکے، سن سکے اور ہدایت پا سکے، حضور کی محبت اس کو حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ برادران عزیز، ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ بڑی مشہور واقعہ ہے کہ وہاں پر مکہ مکرمہ کو مدینہ منورہ سے صحابہ اکرام کے ساتھ حضور تشریف لائے، لیکن کفار قریش نے روک دیا، کہا کہ نہیں، آپ طواف کعبہ کو نہیں جا سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اب حدیبیہ کے مقام پر خیمے لگائے گئے، حضور پاک وہاں پر استراحت فرما رہے ہیں، اور کئی دن کا سفر تھا، کئی دن وہاں گزر گئے صلح کرنے میں، بات چیت میں، تو پانی سارا ختم ہو گیا۔ ریگستان میں پانی ختم، اب پینے کو پانی نہیں، وضو کرنے کو پانی نہیں، نماز کا وقت قریب ہے، حضور پاک نے حکم دیا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کا حکم مبارک ہے کہ نماز کے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ صحابہ کرام پریشان، اب سارے صحابہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کے پاس جو پانی ہے لا لیا جائے۔ ایک برتن میں جمع کر لیا گیا، بالکل تھوڑا پانی حاصل ہوا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور پاک نے اپنے دونوں دستے کرم اس کے اندر رکھ دیے۔ اندر رکھنے کے بعد صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اتنا ہی پانی ہے، پانی اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس نہ پینے کو ہے نہ وضو کے لیے ہے۔ حضور پاک نے کہا اچھا ایسا، چلو تم لوگ سامنے صف بنا لو، سامنے صف بنا لو۔ صحابہ کرام پریشان ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک کیا حکم دے رہے ہیں؟ اور کتنے صحابہ ہیں؟ 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 500 1000 نہیں، 1500 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ 1500 صحابہ۔ حضور حکم دیتے ہیں سارے خطار ہو کر برتنیں لے کر آ جاؤ۔ صحابہ پریشان، کیا ہو رہا ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں سرور کائنات نے اپنے دونوں دستے کرم اس برتن میں رکھے، اور میں نے غور سے دیکھا کہ سرور کائنات کے انگشت مبارک کے درمیان سے پانی جاری ہونے لگا، پانی جاری ہو رہا ہے، اور وہ برتن ابلنے لگا۔ جو برتن بالکل کم پانی والا تھا بھر چکا ہے، اب پانی ابل رہا ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ اکرام برتن لاتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پینے کا پانی جمع کر لیا، وضو کا پانی جمع کر لیا، اور یہیں پر بات ختم نہ ہوئی بلکہ اپنے جانوروں کے لیے پانی جمع کر لیا۔ حضور پاک نے پوچھا کیا تمہیں پانی کی اور ضرورت ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اب کھانے کو پانی حاصل ہے، وضو کے لیے پانی ہے، پینے کے لیے پانی ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی ہم نے پانی جمع کر لیا ہے۔ تب حضور پاک نے اپنے دستے کرم اس برتن سے باہر نکالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران عزیز، سوچنے والی بات ہے کہ کیا میرے آقا کی فضیلت ہے، کیا میرے آقا کا کمال ہے کہ جہاں پیاسوں کی پیاس کو حضور نے بجھا دیا، چاہے وہ دل کی پیاس ہو، زبان کی پیاس ہو، جس ضرورت کو حضور کے پاس مانگا حضور نے عطا کیا۔ پانی مانگا تو پانی دیا، کھانا مانگا تو کھانا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کھانے کی باری آئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المغازی کے اندر بڑی مشہور حدیث، یہ باب غزوہ خندق کا باب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی
غزوہ خندق کے باب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خندق بڑا مشکل تھا، خندق کا کھودنا بڑا دشوار تھا، اور صحابہ کرام ایک ایک دن سے بھوکے تھے، ایک ایک دن پورا صحابہ کرام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ کھانے کو نہ ملا تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیا تاکہ پیٹ کو یہ تو احساس ہو کہ کچھ وزن ہے، یہ عرب کا طریقہ تھا۔ اب صحابہ کرام جب بے چین و بے قرار ہو گئے تو وہ جا جا کر حضور پاک کو اپنے پیٹ کے پتھر بتانے لگے۔ ان کو معلوم تھا کہ جہاں جب کبھی پریشانی آئی تو پریشانی کا حل سرور کائنات کے پاس ہوتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو تکلیف کا حل حضور پاک کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کو ہی بھیجا ہے، چاہے ظاہری تکلیف ہو، باطنی تکلیف ہو، دنیاوی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو، یا پھر خبر و آخرت کی تکلیف ہو، ساری تکلیفیں انہیں کی نسبت سے ٹلنے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام الگ الگ انداز میں اپنے پیٹ کے پتھر بتاتے ہیں، محبت کا اظہار ہے کہ اپنے آقا کو اپنی بھوک کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام کے ان پتھروں کو دیکھا تو حضور پاک نے اپنے شکم مبارک سے اپنے خمیص کو تھوڑا سا اٹھایا تو وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام سمجھ گئے کہ ہم ایک دن سے بھوکے ہیں، ہمارے آقا 2 دن سے بھوکے ہیں۔ سرور کائنات سید الانبیاء جن کے صدقے میں جنتیں بنی، جن کے صدقے میں دنیا بنی، سارا دانا دانا بٹتا ہے تو ان کے صدقے میں بٹتا ہے۔ یہ فخر ان کا اختیاری تھا، اضطراری نہیں، یہ ان فقیروں کے لیے تھا، ان مسکینوں کے لیے تھا کہ جب ان کو بھوک کی شدت محسوس ہو اور کھانے کو کھانا نہ ہو، کیسے صبر ملے جب حضور پاک کی سیرت پڑھیں، ان پتھروں کے شکم اتھر پر باندھے ہوئے کو پڑھیں تو ان کو سکون ہو کہ ہمارے آقا بھوکے رہ سکتے ہیں تو ہم بھی بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم بھی بھوکے رہ سکتے ہیں۔ یہ ان کی دلجوئی کے لیے مثال تھی۔ تبھی تو قرآن نے کہا کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سب سے بہترین مثال تمہارے لیے ہے تو سرور کائنات کی مثال ہے کہ جس زاویے سے دیکھو، جس حالت میں دیکھو، جس پریشانی میں دیکھو، جس خوشی میں دیکھو، ان کو دیکھو تم کو سکون مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو دیکھو تمہیں ہدایت ملے گی، ان کو دیکھو تمہیں رہنمائی ملے گی، صحیح راستہ انہی سے تم کو حاصل ہوگا۔ برادران عزیز، اب 2 پتھر جب صحابہ کرام نے حضور کے شکم اتھر پہ دیکھا تو بے چین و بے قرار ہو گئے۔ ان کو اپنی بھوک کی اب پڑی نہیں، ان کی محبت، ان کی غیرت پر قربان جائے۔ اب وہ بے چین ہے کہ ہمارے آقا بھوکے ہیں، ہمارے سرکار بھوکے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو۔ حضرت جابر دوڑتے ہوئے گھر گئے، جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا تھوڑا سا آٹا ہے، ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آٹا بھگا دو، بکری کے بچے کو ذبح کر کر اس کا شوربہ بنا دو، میں حضور پاک کو لے کر آ رہا ہوں، مجھے برداشت نہیں کہ میرے آقا 2 دن سے بھوکے ہیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اب حضرت جابر ادھر اپنے گھر والوں کو یہ حکم دے کر حضور پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خاموشی سے جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے پاس تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، میں نے اس کا شوربہ بنانے کو کہہ دیا ہے، آپ کے ساتھ 1-2 صحابہ کرام کو لے کر آپ میرے پاس تشریف لا لیجیے، مجھے آپ کی بھوک برداشت نہیں، آپ میرے پاس کھانا کھا لیجیے۔ یہ ان کی محبت، ان کا جذبہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے جذبے کو دیکھا تو تبسم فرمایا، مسکرائے اور بلند آواز سے اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے۔ کتنے صحابہ؟ 1000 صحابہ ہیں، خندق میں 1000 صحابہ۔ حضور پاک نے اعلان کر دیا دیکھو تمہارے بھائی جابر نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے، وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ میری تو پسینے چھوٹ گئے، میں تھرانے لگا کہ ایک
بکری کا بچہ، تھوڑا سا آٹا، 1000 سے زائد لوگ، کیسے ممکن ہے؟ اب حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں حضرت جابر، سارے صحابہ حضور کے ساتھ چل رہے ہیں. حضرت جابر دل ہی دل پریشان ہے، کیا ہوگا، اب کیا میں رسوا ہو جاؤں گا، لیکن جانتے بھی تھے کہ عزت و جلال انہیں کے صدقے ملا ہے، سبحان اللہ، مقام ملا ہے تو ان کے صدقے ملا ہے، اور اگر انہوں نے بلایا ہے تو انتظام بھی یہی فرمانے والے ہیں. اب راستے میں حضور پاک نے کہا جابر ایک نان بھائی کو بھی لے لو، یعنی روٹی ڈالنے والے کو لے لو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اتنے آٹے کے لیے روٹی ڈالنے والا کیوں؟ لیکن میری مجال نہ ہوئی کہ حضور حکم دے اور میں کچھ کہوں. میں نے ایک نان بھائی کو بھی لیا، چلو حضور کا حکم ہے. اب گھر گئے تو جا کر عرض کیا یا رسول اللہ اتنا سا آٹا ہے، چھوٹا تھوڑا سے بگونے میں شوربہ ہے، کیا کروں؟ حضور پاک تبسم فرما کر کہے میرے پاس لاؤ، میرے پاس لاؤ. حضور پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا، اس آٹے میں لگایا، لعاب دہن نکالا، اس ہانڈی میں ڈالا اور کہا کہ جابر اس کے پردے کو ہٹانا نہیں، ہاتھ ڈالتے جانا نکالتے جانا، ہاتھ ڈالتے جانا نکالتے جانا. اب حضرت جابر نے حضور کے حکم کو سن لیا تھا، وہی حکم گھر والوں کو بھی دے دیا کہ حضور نے فرما دیا پردہ نہیں اٹھانا ہے، بس ہاتھ ڈالتے جانا ہے، نکالتے جانا ہے. حضور نے اس پر کچھ پڑھ دیا تھا. اب ہم اگر کھانے پر پڑھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کھانے پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں آیا ہے حضور پاک نے کھانا سامنے رکھا اور کھانے پر دم کیا ہے، ہم بھی وہی سنت کے مطابق پڑھتے ہیں. برادران عزیز، اب حضرت جابر کہتے ہیں میرا کمرہ چھوٹا پڑنے لگا، میرے کمرے میں 10 اصحاب تشریف لاتے، میں ان کو روٹیاں پروستا جاتا، وہ شکم سیر ہو کر کھاتے اور چلے جاتے. اس طریقے سے 1000 صحابہ کھانا شکم سیر ہو کر کھا لیے. اس کے بعد حضور پاک نے کہا جابر اب لاؤ، اب میں کھاتا ہوں. حضور پاک نے بھی تناول فرما لیا. اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں گیا اور میں نے ہانڈی کو دیکھا کہ ہانڈی میں شوربہ ویسے ہی ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں پر آٹا رکھا ہوا تھا، آٹا ویسے ہی ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بلایا تو میں نے تھا، کھلایا تو حضور نے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلایا تو میں نے تھا لیکن کھلایا تو حضور نے ہے. یہ ہے کہ پانی پر ہاتھ رکھیں تو پانی بہا دیں، کھانے پر لعاب دہن پڑے تو سب کے سب شکم سیر ہو جائے. یہ حضور پاک کے کمالات ہیں. برادران عزیز، آج ہم محبت کی بات کر رہے ہیں تو ایک محبت کی مثال دیتا ہوا بات کو ختم کر دو. کیسی محبت، ایسی مثال ہم کو پھر نہیں ملے گی کہ حضور کے ایسے عاشق بھی ہیں، ایسے عاشق جس کی کوئی مثال نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کا قیام عمل میں لایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، یہ حدیث بڑی مشہور ہے. الگ الگ طرق سے، الگ الگ انداز سے اس کو بیان کیا گیا. اب جب مسجد نبوی شریف کا قیام ہوا، ہم جانتے ہیں کہ پہلی مسجد قائم کی گئی مدینہ منورہ میں تو پہلے لکڑیوں کے ذریعے قائم ہوئی. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے جمعے کا تو ایک ستون تھا، لکڑی کا درخت تھا، تنا تھا سوکھا ہوا. جھاڑ سوکھ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑ سوکھ کے چھوٹے سا تنا رہ جاتا ہے، تو کھجور کا ایک تنا ویسا باقی رہ گیا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو اس تنے پر ٹیکا لے کے خطبہ دیتے. مسجد کی شروعات تھی، آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، تب تک ممبر نہیں بنا تھا، تو وہ تنے پر ٹیکا لے کر حضور خطبہ دیتے. اب صحابہ کرام کے حالات سدھرے، آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو صحابہ کرام نے کیا کیا، ایک ممبر کی تعمیر فرمائی. ممبر بنا کر حضور پاک کے لیے لایا گیا. تو جب اچھا ممبر بن گیا تو وہ تنا ہٹا دیا گیا. وہ تنا جس پر حضور پاک ٹیکا لے کر خطبہ دیتے تھے، سوکھا ہوا تنا تھا،
جس کے اندر کوئی ہریالی نہیں، کوئی جڑ نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی زندگی نہیں، سوکھے تنے پر حضور پاک نے اپنا ہست کرم رکھا اور خطبہ دیا. اس کے بعد وہ تنا ہٹا دیا گیا. اب اس کے بعد ممبر نیا بنایا گیا. ایک دن حضور پاک صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ممبر پر تشریف رکھے ہوئے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں خطبے کے دوران ہم نے رونے کی آواز سنی. مسجد نبوی شریف سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایک دو نہیں 10-20 صحابہ روایت کرتے ہیں اس روایت کو. صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، ابو داؤد سب میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رونے کی آواز سن رہے ہیں. ایسا رونا، ایسی پکار کہ جو بڑی تکلیف میں ہو. کوئی اونٹنی بچہ جن رہی ہو، کیسے آوازیں کرتی ہے ویسی آوازیں آ رہی ہے. تکلیف سے کراہنے کی آوازیں، رونے کی، چلانے کی آوازیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مسجد کے کونے کونے کو تلاش کیے کہ آخر کون شخص رو رہا ہے، کون رو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی آدمی کو نہیں پایا. جب سب نے ڈھونڈا تو ساروں کی توجہ ایک تنے کی طرف ہوئی. وہی تنا، وہی ستون جس پر حضور پاک ٹیکا رکھتے تھے. ہم کو آواز اس سے آ رہی تھی کہ وہ تنا چیخیں مار کر رو رہا تھا. سوکھا ہوا تنا تھا جس پر حضور پاک کا دستے کرم پڑا. حضور کی نسبت اسے حاصل تھی، وہ نسبت چھوٹ گئی تو چیخ مار کر رونے لگا. سبحان اللہ، سبحان. یہ حضور کی محبت تھی. صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں کہ وہ سوکھا ہوا تنا رو رہا تھا. حضور پاک نے اس کو سنا. وہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. آپ تشریف لاتے ہیں اور اس تنے پر اپنا دست کرم رکھتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ چیخیں ختم ہو گئی، رونا ختم ہو گیا. وہ تنے کو سکون ملا، حضور کا دست کرم اس کو لگا، وہ اطمینان میں آ گیا. اسے محسوس ہوا کہ جس نسبت کی کھو جانے کی خاطر رو رہا تھا وہ نسبت مجھے حاصل ہو گئی. حضور پاک نے اس سے پوچھا. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں نقل کرتے ہیں کہ سرور کائنات اس تنے کو خطاب کر پوچھتے ہیں اے تنے، اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے زندگی دے دوں. تو چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں تجھے زندگی دے دوں کہ تو پھر ہرا بھرا ہو جائے، پھر تجھے پھل لگے، پھر کھجوریں لگے، پھر درخت بن جائے، تو بہت اچھا ہو جائے، تو کہے تو میں زندگی دے دوں. یہ حضور کا اختیار ہے جو اللہ نے عطا فرمایا کہ حضور چاہے تو مردے کو زندگی عطا فرما سکتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا آپشن حضور نے دیا، یا چاہے تو تجھے جنت میں مقام دے دوں، چاہے تو تجھے جنت کا درخت بنا دوں کہ تو ابد الآباد کے لیے جنتیوں کا پھل کا سامان بن جائے، اولیاء صالحین تجھ سے کھجور کھائے، تو جنت کا درخت بن جائے. تو تنا کہنے لگا یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے. یہاں زندہ رہ کر کیا کروں یا رسول اللہ؟ مجھے جنت میں مقام دیجیے، وہاں آپ تشریف لائیں گے، آپ کے غلام تشریف لائیں گے، اولیاء تشریف لائیں گے، اصلحاء تشریف لائیں گے، ائمہ تشریف لائیں گے، متقین تشریف لائیں گے، نمازی پرہیزگار ذاکرین تشریف لائیں گے اور میرے خوشوں کو توڑ کر کھائیں گے، مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو حضور پاک نے کہا اللہ تیری اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس تنے کو میرے منبر کے نیچے دفن کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برادران عزیز، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے. وہ بے جان تنے کو نسبت حضور کی ملی، وہ زندہ ہو گیا، اس کا جنون، اس کا دل زندہ ہو گیا، اس کا عشق زندہ ہو گیا. لیکن آج ہم جاندار ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ حضور پاک کی نسبت سے ہم بہترین ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم فضیلت والے ہیں، ہم عظمت والے ہیں، تمام ہمارا وقار ہے تو حضور پاک کی نسبت سے ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نسبت کو آج پامال کیا جا رہا ہے. حضور پاک کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، حضور پاک کی شان میں بے باکیاں ہو رہی ہے. لوگ قلم کے ذریعے سے گستاخی کر رہے ہیں، زبان کے ذریعے سے گستاخی کر رہے ہیں، اور آج مسلمان خواب غفلت میں سو رہا ہے. تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہم تمام مسلمانوں سے وہ مردہ تنا اچھا تھا کہ جب نسبت رسول چھوٹی تو اسے احساس تو ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
वाहिद मक्का मकी। बिरादरान अजीज, मैं ये नहीं कहता कि आप रास्तों पर निकल जाए, निकलना चाहिए, लेकिन हालात साजगार नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप जंगो जिदाल में उतर जाएं, लेकिन कम से कम अपने आप को पुख्ता मुसलमान तो बनाएं, अपने आप को हुजूर का गुलाम तो बनाएं, अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत की शमा तो जलाएं, और जितने आपके मातहत हैं उनको दिलों में अज़मत इस्लाम तो बढ़ाएं, कुरान का मकाम तो बताएं, इस्लाम की अहमियत तो सिखाएं, हुजूर की निस्बत तो बताएं, और अपनी औलाद को तैयार करें कि वो जिंदा रहे तो हुजूर की मोहब्बत पे रहे, और मौत आए तो हुजूर की मोहब्बत पे आए। ये गफलतों से जिंदगी अच्छी नहीं, ये बेमकसद जिंदगी अच्छी नहीं। इसके लिए हम पैदा नहीं हुए, इसके लिए हमको बेहतरीन नहीं कहा गया। हमको बेहतरीन इसलिए कहा गया कि हम अच्छाई का हुक्म दें, हम बुराई से रोकें, अल्लाह पर ईमान को मजबूत से मजबूत करें। दुनिया की जिंदगी के लिए हम पैदा नहीं हुए। दुनिया तो रास्ता है, तय कर कर आखिरत को जाना है, उसकी फिक्र कीजिए। उसकी बुनियादी फिक्र हुजूर पाक की निस्बत से होती है। यही मेरे मारूज़ात है। ये शेर अक्सर मैं अर्ज करता हूँ, फिर अर्ज करूंगा कि जहां के धोखों में आने वालों, जहां की तारीख सामने है। हज़रत शेखुल इस्लाम लईक़ रहमतुल्लाह अलैह हमारी हालात के लिए बयान फरमा रहे हैं कि जहां के धोखों में आने वालों, जहां की तारीख सामने है, वफा जमाने ने किससे की है, ये किससे तुम दिल लगा रहे हो। सुभान। वफा जमाने ने किससे की है। जमाना किसी का नहीं हो सकता, ये दुनिया किसी की नहीं हो सकती। हाँ, यकीनन जो हुजूर पाक का गुलाम होगा, परवरदिगार आलम के अहकाम पर चलने वाला मुसलमान होगा, यकीनन उनके कदमों में दुनिया गिरेगी। ख्वाजा अजमेरी हमारे सामने है, बाबा शरफुद्दीन हमारे सामने है कि ये 800 साल 900 साल पुराने बुजुर्ग हैं, लेकिन आज देखते हैं कि कौम और मिल्लत बिला कोई तफरीक के इनके कदमों में जाकर बैठती है, क्योंकि इन्होंने दुनिया को ठोकर मारी है, रब के रास्ते पर रहे हैं, हुजूर पाक की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी है। सुभान अल्लाह, सुभान। बिरादरान अजीज, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम जो मिलाद मनाते हैं, इसी गर्ज से मनाते हैं कि लोगों के दिलों में हुजूर की अजमत को बढ़ाएं। जो चराग बुझ रहे हैं उसको फिर जिंदगी मिल जाए। और यही सिलसिला मिलाद जुलूस की तरफ भी ले जाता है कि हम जुलूस में इसीलिए तो निकलते हैं ताकि जहां लोग सो रहे हो गफलत में, उनको नारे रिसालत देकर जगाए और कहे कि अगर तुम जागना चाहते हो तो वक्त अभी है, गफलत से उठना चाहते हो तो वक्त अभी है, सुधरना चाहते हो तो वक्त अभी है, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ ना मिलेगा। बिरादरान अजीज, यही मेरे मारूज़ात है। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।